بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کے توسط سے آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان ایک اور اہم معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی بوٹی لے کر آیا ہوں کہ جس کے اور بھی چیزوں میں فوائد ہیں، لیکن خاص طور پہ مردوں کے لیے جو ہے یہ فوائد کی حامل ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جس جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے اس کو عرف عام میں لاجونتی یا چھوئی موئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لاجونتی کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے مختلف زبانوں میں نام، ماہیت، مزاج اس کا، فوائد اس کے، اور اس کا استعمال کس طرح سے کرنا آپ نے، مقدار خوراک اور اس کا جو مضر اثرات وغیرہ ان سب سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو نام اس کے مختلف زبانوں میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے سنسکرت میں اس کو لجالو کہتے ہیں، ہندی میں اس کو چھوئی موئی یا لاجونتی کہتے ہیں، سندھی میں اس کو شرم بوٹی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہمبل پلانٹ کہتے ہیں۔ ماہیت کی طرف لے کے چلوں تو یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، جس طرح آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ چھوئی موئی کا یہ جو لاجونتی کا پودا ہے، اس کے پتوں کو چھونے سے یہ آپس میں اس کے پتے جڑ جاتے ہیں، جس کو عرف عام میں شرم بھی کہتے ہیں، شرما جاتے ہیں۔ تو لیکن یا کوئی سایہ بھی پڑے تو تب بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس پودے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس کے جو پتے وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بیجوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بیجوں کا استعمال زیادہ ہے مختلف دوائیوں میں ایز مرکبات کی صورت میں۔ تو آج جو ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ آپ اس کو سادہ طریقے سے کس طرح کھا سکتے ہیں کہ آپ کو فائدہ بھی دے۔ اسی طرح اس کا تیل بھی تیار ہوتا ہے جو بالوں وغیرہ میں یا جوڑوں کے درد وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مزاج کی طرف میں لے کے چلوں تو اس کا مزاج سرد ہوتا ہے دوسرے درجے میں اور تر ہوتا ہے دوسرے درجے میں۔ اب فوائد اور کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اس کے فوائد، لاجونتی جو ہے اس کے جو بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے سامنے رکھے ہوئے، یہ مصفی خون میں بھی کام کرتا ہے، یہ حابس خون میں بھی کام کرتا ہے۔ مصفی خون یعنی خون کو صاف کرنے والی دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حابس خون یا نفس الدم کہہ لیں یا کثرت التمس کہہ لیں، یعنی کہ حابس دم یعنی خون روکنے وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فوائد کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں چھوئی موئی یا لاجونتی جو ہے یہ امراض فساد خون میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو خون کے جتنے بھی امراض ہیں جیسے خون کے اندر حدت کا بڑھ جانا یا صفرا کی زیادتی ہو جانا یا جسم میں خورش کا، تو ان تمام چیزوں کے اندر لاجونتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نسور کی جو بیماری ہے اس کے اندر بھی لاجونتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے جو پتے وغیرہ کا پیسٹ بنا کے لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح میں بتاؤں تو یہ آپ کے جو خونی بواسیر ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور نسور کی جو پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا استعمال، اس کے پتوں وغیرہ کا پیسٹ بنا کے لگایا جاتا ہے، یا یہ بیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پرانے جو زخم ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بیجوں کے ذریعے بھی اور پتوں کے ذریعے بھی۔ بیج کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آج کل پنسار سے زیادہ یہی ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ اسہال وغیرہ میں بھی کام کرتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں بتاؤں تو جن خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ ہے یا نفس الدم یا کثرت تمس یعنی حیض کی زیادتی وغیرہ کا مسئلہ ہے، خون کے جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو روکنے میں بھی اور لیکوریا کے کم کرنے میں، اور باقی جتنے بھی امراض ہیں خواتین میں ان میں یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ مردانہ امراض کے حوالے سے اب بات کر لیں تو ایسے مرد حضرات جن کو جریان کا مسئلہ ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، یا منی کے پتلا ہونے کا مسئلہ ہے، اسی طرح منی کے پتلے ہونے کی وجہ سے ٹائمنگ کی کمی کا شکار ہیں وہ لوگ، اسی طرح جن کا انتشار پورا نہیں آتا یا جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، تو ان تمام امراض کے اندر لاجونتی بہت مفید اور کارآمد چیز ہے۔ اب ہم اس کے استعمال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ لاجونتی جو ہے یہ آپ لوگوں نے جس مقدار میں آگے بتاؤں گا اسی مقدار کے مطابق اس کو جو میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کو آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر 50 گرام پاؤڈر لیا ہے تو اس کے اندر 100 گرام شہد ملا لیں ساتھ، تو وہ آپ اس کو استعمال کریں صبح اور شام، 1 کپ دودھ کے ساتھ آدھی چمچی۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی میں نے آپ کو فوائد اس کے بتائے ہیں ان سب میں یہ کام کرے گی، چاہے وہ مردانہ امراض کے حوالے سے ہے چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے۔
چاہے وہ دوسرے جو فوائد میں نے بتائے ہیں امراض کے، ان کے اندر بھی یہ کام کرے گی۔ نفع خاص کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ مسکن صفرا ہوتی ہے، یعنی صفرا وغیرہ کو اور خون کی جو بیماریاں ہیں ان کو تسکین دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ناسور میں کام کرتی ہے، اور مردانہ امراض جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر یہ فوائد کی حامل ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ خون کے بہاؤ وغیرہ کو روکنے میں بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ لاجونتی اگر اکیلی لینی ہے تو اس کی جو اپنی مقدار خوراک ہے وہ 5 گرام سے 7 گرام تک بنتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک چائے کی چمچی، یہ اس کی مقدار خوراک بنتی ہے۔ پورے ایک دن کے اندر یہ اس کی مقدار خوراک بنتی ہے۔ مضر اثرات کے حوالے سے بات کروں تو یہ گردوں اور پتے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مقدار سے زیادہ استعمال کریں گے، یا اگر کوئی آپ لوگوں کو گردے اور پتے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد وہ جس طرح آپ کو ریکمنڈ کریں اس کا استعمال اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ موسلے یا اس کی اصلاح کے طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کالی مرچ اور شہد، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کی اصلاح کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہاں اب آپ کو ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ دواخانہ اجمل خان کی جو مختلف مرکب ادویات ہیں مردانہ امراض کے حوالے سے یا خواتین کے امراض کے حوالے سے یا دوسرے جو امراض میں نے ذکر کی ہیں، تو اس میں لاجونتی کا بطور جز استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ یا اگر دواخانوں کے قریب ہیں تو تشریف لا کے یا فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے اپنے لیے آپ مرکب ادویات ہیں وہ ریکمنڈ کروا سکتے ہیں، اور اپنے گھر تک بھی بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ اجمل دواخانہ آپ کو یہ بھی سہولت دے رہا ہے تاکہ آپ لوگ جلد سے جلد آپ کے جو امراض ہیں ان سے شفا حاصل کریں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح جو ہماری یہ لاجونتی ہے یا دوسری جڑی بوٹیاں صاف ستھری اپنے گھر تک منگوانے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے آرڈر دے سکتے ہیں اور اپنے گھر تک جڑی بوٹیوں کی رسائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا معلوماتی پروگرام لاجونتی کے حوالے سے۔ اس کو آپ اپنے مزاج وغیرہ کے مطابق حکیم صاحب سے ریکمنڈ کروا کے استعمال کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر ہمارے جو نئے صارف ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آج کے لیے آپ کا میزبان حکیم اسد اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔